دوستوں، ساتھیوں، خواتین و حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، حلقہ ارباب ذوق نیو یارک کی جانب سے تمام لوگوں کو السلام علیکم، سر سری اکال، نمستے اور گڈ ایوننگ۔ یہ 15 روزہ اجلاس حلقہ ارباب ذوق کا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کوئی ایک ایسا موضوع لے کر آیا جائے جس سے ہم تمام لوگ کچھ سیکھیں یا ہمیں سیکھنے میں مدد ملے، کیونکہ سیکھنے کا عمل انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ سیکھتا ہے، اور سیکھنا ایک ایسا عمل ہے جو آگے آنے والی جو ہماری جنریشن ہوتی ہے اس کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ زمین انسان کو رزق دیتی ہے لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ پرندہ جب تک زندہ رہتا ہے تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، اور جب پرندہ مر جاتا ہے تو چونٹیاں اس پرندے کو کھاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کی وہ حقیقت ہیں کہ جس پہ چلتے ہوئے انسان کے اعمال اگر کسی کتاب کی صورت میں اگر وہ ہیں تو وہ زندہ رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ ایک زمانے میں لوگ لائبریری جایا کرتے تھے، طالب علم ہوتے تھے اور وہاں جا کے وہ سیکھتے تھے، 2 گھنٹہ لائبریریوں میں گزار کے جب وہ اہل علم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، آداب محفل جہاں تک وہ سیکھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ ایک اہل علم آدمی حاضرین محفل سے یعنی گفتگو کر رہا ہے۔ اشفاق احمد نے اس لیے، کیونکہ آج جو کتابوں کا المیہ ہے اس کے لیے معروف افسانہ نگار اشفاق احمد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو لوگ مہنگے جوتے خریدنے میں فخر اور سستی کتابیں خریدنے میں دقت محسوس کرے، انہیں کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کتاب جو ہے وہ ایک آئینہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کتاب پڑھتے ہو تو آپ کی جو اندرونی اور بیرونی جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ اچھی کتاب پڑھ کر آپ بہت ساری اچھی چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آج کی اس نشست میں ہمارے جو معزز مہمانان گرامی یہاں آئیں گے، ہم تمام لوگ ان سے کچھ اچھی باتیں سیکھیں۔ میں اس روایت اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کی محفل میں ہمارے مہمان خصوصی ایک ایسے شخص جو نہ صرف انٹرنیشنل لاء کے ماہر ہیں بلکہ ادب سیاست جو ہے اس پہ ان کو مکمل عبور حاصل ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن میں آپ بین الاقوامی قوانین انٹرنیشنل لاء جو ہے اس کے وہ خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے ڈاکٹر سید ابن حسن صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید ابن حسن۔ سامنے سے دیکھنے اور سننے میں آسانی ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، امریکہ میں جب میں 20 برس پہلے آیا تو میں نے بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس شہر میں بسنے والے اہل علم اور ایسے افراد جو کہ اپنے زمانے کے نہ صرف طالب علمی کے زمانے میں ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی بعد میں جب وہ فارغ التحصیل ہو گئے تو اس کے بعد بھی اسلامیہ کالج میں اور دوسرے ان کے چرچے یعنی گنے جاتے تھے۔ ان کی خطابت اس زمانے کی آج بھی میرے جیسے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کے کالم جو ہے وہ ہر ہفتے پاکستان نیوز میں چھپتے ہیں۔
نہ صرف وہ ایک بہترین کالم نگار ہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑے خطیب ہیں، اور خاص طور پہ ان کو پاکستان، ساؤتھ ایشیا اور بین الاقوامی تعلقات میں ان کے کالم ہم سب کے سامنے برسوں سے ہے۔ ایک انتہائی نفیس شخصیت، اور ہمیشہ یعنی اتنی ملنساری سے ملتے ہیں، جب بھی آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے یعنی کوئی بڑا بھائی ہے، بڑا بزرگ ہے۔ میں جناب آج کے اعزازی مہمان خصوصی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب سید احتشام نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ دوستوں، تصوف دنیا میں کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب، کسی بھی ریلیجن میں ہو، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ اپنے اچھے افکار، اچھے جو خیالات ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہے وہ اس کے اپنے دھرم، اپنے مذہب سے ملتے ہیں۔ اور تصوف کا جو عمل ہے وہ اتنا طویل اور اتنا لمبا سفر ہے کہ اس پہ چلنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جو لوگ اس رستے پہ چلتے ہیں وہ بہت خاص طور پہ وہ نہ صرف اردو والا سفر بھی دیکھتے ہیں اور انگریزی والا سفر بھی وہ برداشت کرتے ہیں۔ یہ اس تصوف خاص طور پہ مولانا رومی جیسے عظیم انسان پہ اگر کوئی مشنوی لکھی جائے تو اس میں بہت زیادہ محنت، لیاقت اور دیانت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی بڑے آدمی کے بارے میں لکھتے ہیں تو پھر آپ کے الفاظوں میں بھی بڑا پن جھلکنا چاہیے۔ یہ ہمارے حلقے کی خوبصورتی ہے، یہ ہماری یعنی ہم عزت و تکریم کے قابل ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہمارے حلقے میں تشریف لائے اور آج پھر یہ تشریف لائے، کیونکہ آج کا موضوع کتاب ہے۔ کتاب جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ کتاب جو ہے وہ اگر سیاست پہ لکھی جائے اور اچھی لکھی جائے تو لوگ جو ہے اس کو اپنے نصاب میں شامل کر کے کالج، یونیورسٹی آگے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ محمد عالم امیری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ انہوں نے انوار علوم، ان کی کتاب نہ صرف 14,000 ایڈیشن چھپ چکے ہیں بلکہ طب اول جو ہے 1999 میں فرسٹ ٹائم ان کا ڈیلیکس ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک 14 ڈیلیکس ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں انوار العلوم کے۔ مشنوی مولانا روم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اہل علم آدمی ہے اور تصوف پہ ان کی بہت گہری نظر ہے۔ میری درخواست ہے آج کی صدارت کے لیے جناب محمد عالم امیری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ دوستوں، یہ حلقات، بزم، انجمن یا اس قسم کی ادبی محفلیں، لٹریسی انسٹیٹیوٹ یا سنگت بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنی قوم کو ایک ادبی ماحول فراہم کریں بلکہ آنے والے وقتوں میں اگر ہم اپنے پرانے جو لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف اردو پہ یا اپنی تعلیمات پہ کام کیا ان کو یاد رکھیں۔ تو ایسے ہی مارچ کا مہینہ چونکہ کچھ حوالوں سے بہت اہم ہے، اس میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 12 مارچ 1993 کو ایک عظیم مزاحمتی شاعر کا انتقال ہوا۔ وہ ایک ایسا شاعر تھا کہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ ڈکٹیٹرز کے خلاف، آمروں کے خلاف حق بات کہتا تھا، حق کا کلمہ کہتا تھا، ہمت، جرأت اور شجاعت کا پیکر تھا۔ وہ نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ وہ ایوب خان کے ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جب پتہ نہیں ہلتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو۔ وہ کہتا تھا۔ ضیاء الحق اس کے بعد آیا تو ضیاء الحق نے جس طرح پاکستانی عوام کو یہ ارغمال بنایا تو حبیب جالب جیسا عظیم انسان وہ سڑک پہ آتا تھا۔ 1984 میں جب اسلام کے نام پہ وہ جعلی ریفرنڈم ہوا تو حبیب جالب صاحب نے اس وقت کہا کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا، شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا یا ریفرنڈم تھا، قید تھے دیواروں میں لوگ، باہر شور بہت کم تھا، مرحومین بھی شریک ہوئے تھے، سچائی کا ماتم تھا، کیونکہ اس وقت اس شہر میں، اس ملک میں کوئی بھی نہیں تھا اور وہ ریفرنڈم اسلام کے نام پہ ضیاء الحق 50% کی اکثریت سے جیتا
اور میرے جیسے اس وقت کے طالب علم جو ہے وہ 1983 میں بھی گرفتار ہوئے, 84 میں ریفرنڈم والے دن بھی گرفتار ہوئے, اور غیر جماعتی الیکشن 1985 کے, تو اس عامر کے خلاف یعنی میرے جیسے ہزاروں لوگوں نے جدوجہد کی, جیلیں ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مقدمات جاری کیے, لیکن ہم لوگ حبیب جالب کی سوچ رکھنے والے لوگ تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ حبیب جالب جیسے لوگ چند ہوتے ہیں. آج ہماری کوشش ہے کہ اس عظیم انسان کو ٹریبیوٹ کریں, اس کو شردھانجلی دیں, اس کا نام عقیدت سے پکاریں. دوسرے ہمارے ایشیا کے, یہ CNN کا 4 مارچ 2010 کا ایک تبصرہ ہے کہ ایشیا کے جو 10 عظیم اداکار فنکار گزرے, اس میں ایک ہمارے لیجنڈ محمد علی تھے, جن کا 19 مارچ 2006 کو انتقال ہوا. یہ محمد علی جو ہے وہ 1962 میں حیدرآباد سے ریڈیو پہ آئے, ریڈیو پاکستان حیدرآباد, اس کے بعد باہلپور گئے, پھر کراچی آئے, اس کے بعد چراغ جلتا رہا سے انہوں نے اپنی فلمی کیریئر کا ارتقا کیا. 250 فلموں میں کام کیا, 94 فلمیں وہ یکتا یعنی سنگل سولو ہیرو تھے, اور انہوں نے 1974-75 میں 14 لگاتار ہٹ فلمیں دی. اور اس کے بعد وہ نہ صرف ایک بہترین اداکار تھے بلکہ سوشل ورک میں انہوں نے بہت سارے کام کیے جو ان کے مرنے کے بعد ہمیں یعنی نظر آئے. تو دوستوں یہ وہ ہیرے ہیں, یہ وہ انمول ہیرے ہیں کہ جن کو ہمیں چاہیے کہ اگر اس قسم کے حلقات ہم یعنی اپنا منعقد کراتے ہیں تو انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ایک ہمارے دانشور ماہر ڈاکٹر فاروق احمد بلوچستان یونیورسٹی میں اردو شعبے کے چیئرمین رہے, وہ 17 مارچ کو ان کی برسی ہے. ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ادبی روایات جب تک ہم زندہ رکھیں گے یہ ادبی محفلیں سجتی رہیں گی. نہیں تو اگر ہم اس پاسداری کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے پھر لوگوں کی کمی جو ہے ہمیں نظر آتی رہے گی, پھر اشفاق احمد کے جوتے بھی ہمیں نظر آتے رہیں گے. تو میری آج کے پروگرام شروع کرنے سے پہلے تمام معزز مہمان گرامی کو بہت بہت میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حلقے کی دعوت کو قبول کر کے خاص طور پہ یہ کافی دور سے تشریف لائے. اور آج کتاب کے سلسلے میں جن صاحبان کو یہاں پہ بلایا جائے گا, اگر وہ کتاب کے بارے میں کوئی روشنی ڈالنا چاہے, یا کتاب انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے, کتاب ایک بچے کی زندگی میں کیوں ضروری ہے, کتاب ایک طالب علم کالج یونیورسٹی کے طالب علم کے لیے کیوں ضروری ہے, اور آج کتابیں کہاں کھو گئیں یا وہ لوگ کہاں کھو گئے جو کتابیں خریدتے تھے. اگر ہم امریکہ اور کینیڈا کی بات کریں تو یہاں پہ ہر آدمی کتاب خریدتا ہے تقریباً. آپ جائیے, یہاں پہ کتاب کی قیمت $30 سے شروع ہو کے $400 تک بھی جاتی ہے, اور لوگ کتابیں خریدتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اہل شعور ہیں. تو میری آج کی جو پہلی مہمان ہوں گی کتاب کے بارے میں جو اپنی آراء سے حاضرین محفل کو مستفید کریں گی, میری درخواست ایک ایسی معروف کالم نگار اور ادبی حلقوں میں ان کا نام ہے, ادب میں انہوں نے انگریزی ادب میں انہوں نے ماسٹر کیا, اردو ٹائم میں ان کے کالمز بڑے شوق سے پڑھے جاتے ہیں. اور میں جناب دعوت دوں گا سیدہ فرحت یاسمین صاحبہ کو کہ وہ یہاں تشریف لائے اور کتاب کے بارے میں جو وہ کہنا چاہے حاضرین محفل سے. اچھا معاف کیجیے گا, فرحت چودھری. اچھا مجھے فرحت یاسمین. تھینک یو. میری طبیعت خراب ہو رہی تھی, باہر کی وامٹنگ کر کے آئی ہوں, تو آنے پہ میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Books are planes, they are train, and they are roads, and they are the destination. بکس ہی وہ کتاب ہی وہ چیز ہے جو کہ ہمارے تصورات میں ابھار پیدا کرتی ہے اور ہماری تخلیقی قوتوں کو جلا بخشتی ہے. اور انسان کتاب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جس قوم کی لائبریری آباد ہو وہ قوم کبھی برباد نہیں ہوتی ہے. اور جو کتاب سے ناواقفیت ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کی اپنے بچپن سے ناواقفیت. اور بچپن سے ناواقفیت جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم تاریخ سے آگاہی حاصل کرتے ہیں, ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں اور کتاب سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. ماضی سے ناواقفیت اور مستقبل سے بے خبری
بے خبر شخص ایسے ہی ہے، ایسے ہوتا ہے جیسے اس کا حال کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آئنسٹائن سے کسی نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو ذہین بنانے کے لیے کیا کریں، تو اس نے کہا کہ اس کو فیئری ٹیلز پڑھائیں اور اس کو مزید انٹیلیجنٹ بنانے کے لیے مزید فیئری ٹیل پڑھائیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو لائبریری جہاں جہاں آباد ہوئی، جہاں جہاں ٹریول کرتی گئی، طاقت وہاں وہاں ٹرانسفر ہوتی گئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ یونان کی لائبریریاں آباد تھیں تو طاقت وہاں تھی، بغداد کی لائبریری آباد تھی، ترکوں کی لائبریریاں آباد تھیں، اور پھر جب اندلس کی لائبریریاں آباد تھیں تو وہاں طاقت کا سینٹر وہ شہر رہی ہیں۔ جو جہاں لائبریری ٹریول کرتی گئی طاقت وہاں جاتی گئی۔ آج دیکھتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ اور یونائٹڈ کنگڈم ایک سال میں 29 لاکھ بکس جو ہیں ایک سال میں وہ پبلش ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی طرف تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ تہذیب جس کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے وہی تعلیم سے اتنی دور ہے کہ جو ابھی انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جاہل ترین جو 10 ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ 245 دنیا میں ممالک ہیں لیکن پاکستان جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی وجہ، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے کتاب سے اپنے بچوں میں کتاب پڑھنے کا وہ مادہ ہی پیدا نہیں کیا۔ عورت کو تعلیم سے دور رکھا گیا۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کی کردار سازی کرتی ہیں۔ 7 سے 9 سال تک بچے کی ذہنی نشو و نما ہو چکی ہوتی ہے۔ پہلی درس گاہ ماں ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں قوموں نے میدان جنگ میں تربیت حاصل کی ہو۔ قوموں کی تقدیر مکتبوں اور درس گاہوں میں ہوتی ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ایک دفعہ بے نظیر صاحبہ اور غلام اسحاق خان صاحب تشریف فرما تھے تو بے نظیر نے کہا کہ آپ اپنی میموائر کیوں نہیں لکھتے ہیں، آپ میموائر لکھیں۔ تو غلام اسحاق خان صاحب کہتے ہیں کہ میں میموائر لکھ کے کیا کروں گا، ہمارے یہاں کتاب پڑھنے کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ تو بے نظیر صاحب کہتی ہیں کہ نہیں، آپ کتاب لکھیں، میں پڑھوں گی۔ تو جن لوگوں نے کتاب پڑھنی ہے انہوں نے ہر حال میں پڑھنی ہی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک جمود سا طاری ہے کہ جذبہ پیدا ہی نہیں کیا گیا، وہ مادہ ہی نہیں کریٹ کیا گیا۔ ایک تو تعلیمی نظام اس قسم کا ہے کہ ایک جمود سا طاری ہے معاشرے پہ کہ بچوں کو وہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں جو کہ آگے چل کر زندگی میں ان کے کام آتی ہوں۔ اور اسی بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نہ جدت گفتار ہے نہ جدت کردار ہے۔ اہل سیاست کے وہی کوہ ناخم و پیش ہے، اہل سیاست کی وہی کوہ ناخم و پیش، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں تھوڑا سا اپنے، جب تک خواتین کو اس سلسلے میں ہم لوگ انڈورس نہیں کریں گے تعلیمی لیول پہ، ہمارا مقام نہیں، ہم تعلیمی لحاظ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں جو زمانے نے ترقی کی ہے تو نئی ڈیوائسز آ گئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو معاشی مجبوریاں ہیں اس نے انسان کو دور کر دیا کتاب سے۔ اس میں شک نہیں، اور فیض نے بھی کہا تھا کہ تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی فکر کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو انسانیت سوز غلامی ہے وہ اقتصادی غلامی ہے۔ مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا، بے شک آج
جو یہ انٹرنیشنل لیول پہ گلوبلائزیشن نے سوشل کلچرل اور ہر لیول پہ انٹیگریشن کی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ باقی چیزیں جو ہے وہ دے آر obsolete، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا میں